پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، ہمیں کون سی ہدایت مل رہی ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ عقل انسانی کی ایک حد ہوتی ہے، جہاں عقل انسانی کی حد ختم ہوتی ہے وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نفسیات سے ہم سے زیادہ واقف ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک باوقار انداز میں زندگی گزاریں۔ اس کے لیے قرآن کریم ہمیں قدم قدم پر ہدایت دیتا ہے، روشنی ملتی ہے ہمیں قرآن کریم سے۔ خواتین و حضرات، بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کوشش کو ہماری، کہ قرآن کریم سے ہم قریب ہوں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل ہو ہمارے علماء کے ذریعے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ روم کے آیت نمبر 21 کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، قرآن کریم میں مودت کا لفظ آیا ہے، تو ہم یعنی مودت اور رحمت پیدا ہو۔ خواتین و حضرات، یہ مودت، رحمت، لتسکنو جو الفاظ آئے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں، ایک ایک لفظ پر ہم بات کریں گے۔ انسانی جو ذات ہے یا انسان کی جو خواہشات ہیں، نکاح کا ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ آیات الہی انہیں قرار دے رہا ہے۔ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح ہونا چاہیے۔ کیسا پاکیزہ معاشرہ ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہارے لیے تمہاری بیوی تمہارا لباس، اور بیوی کے لیے تم لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آیت جو بات اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، سکون حاصل کرو، رحمت، مودت، اب یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، آج کے جو حالات و واقعات ہیں ان پر بھرپور نگاہ آپ کی گفتگو میں عہد کا لمس شامل ہوتا ہے۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے، آج کے حالات و واقعات اور مسائل کیا کیا ہیں، اور ان کا حل قرآن کریم کیا عطا فرماتا ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں مفتی احمد عفنان صاحب۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ روم اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 16 سنہ ہجری میں، 15 سنہ ہجری میں یا 10 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223403980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں ایک بات یہ بھی کہی تھی، یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ بات شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے تعبیر کر رہا ہے اس رشتے کو، اس تعلق کو۔ اللہ اکبر، میاں بیوی کا تعلق اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیسے ہے؟ انیک صاحب، یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر بات کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اسی نقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ اب یہ جو آیت کی بات آئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آیت جو ہے عربی زبان میں وہ کہتے ہیں نشانی کو، جی جی، اور قرآن کی اصطلاح میں آیت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ یا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت باہرہ، کہ اللہ کی بڑی عظیم قدرت کی عجیب نشانی، اور کبھی آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے اور کبھی آیت سے مراد معجزہ بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک اور سمجھیں کہ قرآن کے جو دلائل ہیں، یا آپ یہی کہیے کہ قرآن نا ایک بڑی لاجیکل کتاب ہے، جس طرح ایک کوئی بک چلتی ہے نا جو ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے، اور قرآن کے ایویڈنس نا 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کہ قرآن کبھی بیان کرتا ہے دلائل عقلیہ، کہ انسان کی لاجک اور ریزننگ کی لیول پر آ کر انسان کو سمجھاتا ہے دیکھو اتنی عجیب قسم کے کام کرنے والی ذات ہی خالق ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عجیب قدرتیں جو میریکلز آف قرآن جس کو ہم کہتے ہیں اللہ بیان کرتا ہے۔ کبھی دلائل نقلیہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہسٹری سے واقعات بیان کرتا ہے، جس طرح ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز میں آتے ہیں، کبھی سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا، چونٹیوں نے یہ کیا، جنوں نے یہ کیا، تو ایک نقل سے قرآن بیان کرتا ہے۔ اور کبھی قرآن وحی کے دلائل لاتا ہے، کبھی میں اللہ وحی سے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ جو ہے نا دلیل عقلی ہے، لاجیکل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں لاجک اور ریزن کے اللہ تعالیٰ ہماری دماغوں کو کھٹکھٹا رہا ہے کہ اس کو کھول کے دیکھو۔ اچھا، لاجیکل دلائل میں ایک اور بڑا اللہ کا اعجاز اور میریکل ہے کہ اس میں جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی رہے گی، اور جیسے جیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کا جس رسپیکٹیو سائنس سے تعلق ہے، وہ جتنی ترقی کرے گی اتنی زیادہ قرآن مجید کی اس جو عقلی آیت ہے اس کا اعجاز اور کھلتا چلا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آسمان و زمین میں اور اپنی ذات کے اندر، اس جسم اور عقل میں انسانوں کو دکھاتے چلے جائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ تو یہاں ومن آیات ہی، یہ جو سورہ روم کی یہ
5 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب اپنی عقلی دلیل کو بیان فرمایا ہے، کبھی آفاقی آسمان و زمین کی، اور کبھی اللہ نے انسان کی. یہاں اللہ نے انسانوں کی ایک سائیکلوجیکل اسٹیٹ کو بیان کیا ہے، جو انسانوں کے لیے ایک بڑی ایسی نیسیسٹی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو انسانیت فرسٹریشن سے پھٹ جاتی اور ختم ہو جاتی. اور وہ یہ ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائیں. اور یہاں یہ مراد ہے کہ بیویوں کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویاں پیدا فرمائیں. اور من انفسیم کا ایک تو ترجمہ آپ نے بتا دیا کہ انسانوں کی جنس سے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو 2 سیپریٹ جنس بنایا ہے، لیکن 2 الگ مخلوق نہیں بنایا کہ ایک جانور ایک انسان ہے، دونوں ایک انسان ہی ہیں. تو یہ انسان ہونا، اور پھر یہاں اشارہ ہے کہ مرد اور عورت میں ایسے ہارمونز ڈالے، ایسے کروموسومز ڈالے جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی یونیکنس بھی ہے، لیکن وہ یونیکنس اس طرح بنائیے کہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. ان دونوں کے مزاج میں 1000 فرق بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سارے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس طرح اللہ نے ہیومن سوشل بینگ کی ڈیزائننگ ڈی این اے کی اللہ نے ایسے کیا ہے، بتاؤ کون کر سکتا ہے؟ ساری دنیا لگا دو، کون کر سکتا ہے؟ اور من انفسیم کا ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا، اور جتنی بھی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں بہرحال وہ انسان کے نطفے سے، اسپرم سے پیدا ہو رہی ہیں. تو من انفسکم ازواجا، یعنی ایک تو بیوی پیدا کرنا اور بیوی کے لیے شوہر پیدا کرنا، یہ ایک نعمت. نمبر 2 تمہاری جنس سے پیدا کرنا، یہ ایک اور نعمت، کہ کوئی اور ہوتا تو تم اس کی طرف کہاں اتنی اٹریکشن پیدا کرتے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف پرپس بیان کیا. اب میاں بیوی کے آپس میں رہنے کے بہت سارے پرپس ہیں، لیکن جو پرائمری پرپس اسلام میں جو شادی کا مقصد ہے وہ 2 ہیں. ایک ہے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں طبی میلان ایک دوسرے کی طرف رکھا ہے قصدن، اس کی جائز اپلیکیشن. اور نمبر 2 توالد، انسانیت کی نسل میں اضافہ حلال طریقے سے. تو اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلا مقصد تو یہ کہ تم اپنی بیوی، جائز بیوی سے سکون حاصل کرو. اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ، یہ ایک آزمائش ہے گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ارج پیدا کی کھانے پینے کی، تو وہ اس کا حلال طریقہ بھی ہے، حرام طریقہ بھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں میلان ایک دوسرے کی طرف پیدا کیا جو بڑا نیچرل ہے، اس کا ایک حلال طریقہ بھی، حرام بھی. اب امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ جیسے کھانے پینے میں امتحان ہے، یا پراپرٹی میں یا بزنس میں، کہ تم نے حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. حرام کما سے وہ زیادہ بھی آ جائے گا، لیکن کمانا حلال ہے کیونکہ برکت والا وہی ہوگا. اسی طرح تمہارا جو میلان ہے وہ صرف تمہارا متوجہ ہونا چاہیے تمہارے حلال ذریعے کی طرف، حرام کی طرح نہیں ہونا چاہیے. نو دیٹس دا ڈفرینس. ناؤ اس وقت جو دنیا میں فیمنزم کا مسئلہ چلا ہوا ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، ذرا ٹچ کریں گے، کیونکہ بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ ہمارا مقصد یا مسلمانوں کا، مسلمان بھی کہتے ہیں شادی کرنا ہے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں شادی کرنا ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں مرد عورت کو ساتھ رہنا ہے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں. لیکن پیراڈائمز میں فرق، جو بڑا کانفلکٹ اس وقت مومن رائٹس کے اس میں آ رہے ہیں، وہ کیا آ رہا ہے اس پہ بھی ذرا بات کر لیں گے. لیکن پہلے آیت کو پورا کرتے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سکون کو کامل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اس سکون کو اور اس ایموشنل ریلیشن کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ڈال دیں. تم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودہ، محبت ڈال دی شدید. مودتن میں جو تنوین ہے نا، یہ تنوین عربی میں آتی ہے کثرت کے لیے، بہت زیادہ محبت، یا عربی میں آتی ہے عظمت کے لیے، بہت بڑی محبت. دونوں ترجمے ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے عام محبت نہیں ڈالی میاں بیوی میں، بڑی کمال کی محبت، جس کو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح. میاں بیوی کی جو محبت ہے یہ اور کسی میں ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ایسی محبت ڈالی جو کسی اور میں ڈالی نہیں. ماں باپ کی محبت اپنی جگہ، اولاد کی محبت اپنی جگہ، بہن بھائیوں کی محبت اپنی، لیکن جو میاں بیوی کی محبت ہے یہ کسی اور میں ہونی نہیں، اللہ نے ڈالی ہے. وَرَحْمَةً، اور اللہ نے رحمت ڈال دی. اب اس کا کیا مفسرین نے، علامہ قرطبی نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، قتادہ، ابن مسعود، جو تفسیر کے امام نے مختلف ترجمے کیے. تو انہوں نے کہا مودت کا تو مطلب ایک معنی ہے کہ مرد کا عورت کی طرف میلان، رحمت کا مطلب عورت کا مرد کی طرف میلان، اور مرد کا عورت کی طرف میلان ایک دوسری طرح سے ہوتا ہے، عورت کا مرد کی طرف میلان ہوتا ہے اس کی کیئرنگ سے. اس پر ہم بات کرتے ہیں یہ لینگویجز آف لو میں کیا بنے گا. دوسرا ترجمہ نے کیا کہ مودتن کا معنی تو دونوں کی محبت، اور رحمتن کا مطلب اولاد،
کہ اولاد جب آ جاتی ہے تو میاں بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب ایکچولی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی، اور یہ وہ شریعت کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے نکاح کے انسٹیٹیوشن سے اور نکاح کی عظیم سنت سے جو سارے انبیاء میں مشترک رہی ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام، اور کہ وہ مقصد یہ ہے کہ انسانیت حلال طریقے سے اس میں اضافہ ہو، نسل انسانی کا نسل پھیلاؤ، انسانی، توالد و تناسل جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کئی بات ہو رہی تھی کرسچینٹی اور اسلام کی ایک باہر ہمارے یہاں، تو میں نے کہا ان کو، گورے تھے، میں نے کہا what do you think if all the people become ideal Christians? What do you mean? I mean all the people, who's the ideal Christian? He said the Pope. So all the people become Pope, what happened? He said what happened? میں کہا کوئی بھی شادی کو آئیڈیل پرسن کرسچینٹی میں وہ ہے جو شادی نہیں کرتا، ساری دنیا اچھے عیسائی بن جائے کیا بنے گا؟ دوسری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نیچرل طریقے پہ رکھا ہے، کوئی ان نیچرل باتیں عبادت کی نہیں بتائیں، رہبانیت قسم کی، کہ بھائی اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی اور آپ نے فرمایا کہ بھائی میں شادی بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی پیتا بھی، ایک بیلنس لائف دکھائی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے کہا 2 پرائمری علامات تو میں نے بیان کر دی مقصد شادی کے، اور آگے تم سوچتے رہو۔ شروع میں کہا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیتوں میں سے، اب اللہ کا لآیات، اس میں نشانیاں در نشانیاں در نشانیاں نکلتی چلی آئیں گی، اس کے لیے جو غور و فکر صحیح طریقے پہ کرے، قرآن و حدیث سے اناد نہ رکھے، بغض نہ رکھے، بلکہ قرآن و حدیث کو صحیح مان کے اس کی روشنی میں جو سائنٹیفک یا سائیکلوجیکل یا ایموشنل آج دنیا میں سائنسز بڑھ رہی ہیں، اس روشنی میں دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں نشانیاں در نشانیاں اسے نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ، کہ بے نکاحی معاشرے کیسے ہوتے ہیں اور نکاح دار معاشرے کیسے ہوتے ہیں، پاکیزہ معاشرے کیسے ہوتے ہیں، نسل انسانی کا پھیلاؤ، یہ بھی آپ نے بات فرما دی آیات کے حوالے سے بھی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے درمیان محبت پیدا کر کے اولاد کے ذریعے اپنے بندوں میں اضافہ کرتا ہے کہ وہ میرے عبادت گزار ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا اچھی بات فرمائی پوپ کے حوالے سے، یا یہ کہ تنہا رہنے کے حوالے سے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہاں 2-3 باتیں ذرا سا میں چاہتا ہوں پہلے آپ اسے کھولیں، پھر ہم، کیونکہ آپ نے ایسٹ بھی دیکھا ہے، ویسٹ بھی دیکھا ہے، نکاح دار معاشرے کیا ہوتے ہیں، بے نکاحی معاشرے کیا ہوتے ہیں، نگاہوں کی پاکیزگی کسے کہتے ہیں، نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف ایمان کیسے، یعنی آپ فرما رہے ہیں اس کی حکمت کیا کیا ہیں، ان میں حکمت ہے لتسکنوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا بات، اور اس میں یہاں پر لام لگا دیا تاکید کا کہ ہاں جب میاں بیوی ملتے ہیں تو سکون، ضرور انہیں سکون حاصل ہوگا، تو اگر سکون حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی خدائی حکم کی پامالی کر رہا ہوں۔ رحمت اور مودت، آپ نے اولاد کی یہ بات کی۔ اچھا، بعض علماء نے، مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، یہ بھی لکھا ہے کہ سکون ہوتا ہے جب جوانی کے دن ہیں اور ہاتھ پاؤں میں جان ہے، میاں بیوی، سکون انہیں مل رہا ہے، لیکن جوں وقت گزرتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، ضعیفی آتی ہے، تو رحمت اور مودت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ ارشاد۔ بلکہ یہ تیسرا قول ہے، آپ نے بڑا وجہ اشارہ فرمایا کہ اللہ نے مودتاً و رحمہ، محبت ہوتی ہے اور رحمت۔ یہاں اب یہ بات ہے، عربی میں جو واو آتا ہے بیچ میں، یہ اور یہ، تو اس میں تغیر ہوتا ہے کہ کبھی یہ تو کبھی یہ۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ جوانی میں محبت زیادہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں رحمت زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کیئرنگ، شفقت یہ زیادہ ہوتی ہے، دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو نا، اب یہ جو فیملی ریلیشنز ہیں، یہ مسلم معاشرے کا پیوٹ ہے، ایک بالکل محور ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر شیخ وہبہ زحیلی نے، جو میرے استاد بھی ہیں، شام کے بڑے عالم، جن کی تفسیر منیر 17 جلدوں میں ایک با کمال تفسیر ہے کہ بس وہ ایک تفسیر دیکھ لے آپ کو مستغنی کر دیتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ نے میاں بیوی میں محبت اور مودت اور یہ سکون یہ اس لیے رکھا ہے
کہ بڑے ہی مثالی مسلمان خاندان پیدا ہوں، کیونکہ اگر ایسی محبت اور مودت ہوگی تو مثالی خاندان، اور یہ جو خاندان کا انسٹیٹیوشن ہے مسلم فیملیز کا، یہ بہت سٹرونگ ہو، اور یہ سٹرونگ ہوگا تو مسلمان معاشرہ سٹرونگ ہوگا. تو یہ اس میں یہ بات یہاں پر رکھی ہے. اچھا یہاں پر میں عرض کروں کہ نکاح کا جو مقصد اسلام میں ہے وہ محض خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پرپس کے لیے، گریٹر پرپس کے لیے، جو میں نے عرض کر دیا، مسلم فیملیز، مسلم معاشرہ، اخلاق. سبحان اللہ. کیا ہوا کہ جب وومن رائٹس کی تحریک چلی نا، یہ تقریباً 90s میں جا کے چلی، 1930 سے شروع ہوئی، پھر 1940 70 میں بڑی، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، انہوں نے اس کے فطرت کے خلاف بات کرنا شروع کی. انہوں نے کہا ایک تو نکاح کا مقصد جو ہے نا وہ خواہ مخواہ کی بس خواہش ہے. اچھا اب یہ چلتے چلتے یہاں تک آج بات پہنچ گئی کہ جب صرف خواہش ہے تو یہ دو لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ایجاب قبول، تو ایسے ہی رہ لو. تو چنانچہ اس وقت خاص طور پہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں میجورٹی لوگ، ایک بہت بڑی تعداد، وہ بغیر نکاح کے رہتی ہے، اور انہوں نے اپنے لاز فیملی کے اتنے سخت بنا دیے کہ وہ ہر ایک چاہتا ہے میں شادی کے بندھن میں نہیں جڑوں، کیونکہ طلاق تو ہو جانی ہے ہماری خواہ مخواہ مستقل رہنے، تو طلاق ہوگی تو میٹریمونل پراپرٹی جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، تو ایسے ہی رہتے ہیں. اب یہ فطرت کے خلاف. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شادی کا دوسرا مقصد جو بیان فرمایا وہ اولاد. اب وہاں انیس صاحب آپ کے علم میں خوب ہے کہ وہاں یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ اولاد کو اپنی پرائیویٹ لائف میں خلل سمجھتے ہیں. جی. کہ یہ میرے تو مائی لائف اور میری انجوائمنٹ، اور میری تو انجوائمنٹ ہے، تو آج مجھے انجوائمنٹ اس سے آ رہی ہے، 3 سال اس کے بعد، 3 سال اس کے بعد، 3 سال ہیری کے پاس یا ڈیک کے پاس. اب اولاد نہیں ہو رہی. اب وہ پریشان ہو گئے کہ جناب ہمارا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ چلا گیا 0.9 پر جا کے 1.2 1.3 1.4، اور ایک معاشرے کی جتنی پاپولیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے 2 کم از کم ضروری ہے فرٹیلٹی ریٹ. تو وہ پریشان ہو گیا. اب وہ واپس گھوم رہے ہیں، اب وہ انسینٹیو دے رہے ہیں فیملیز کو کہ بچے پیدا کریں. تو جب آپ نے پہلے فطرت کے خلاف کام کیا اور آپ نے نکاح کو فضول سمجھ لیا، تو نکاح کا تو انسٹیٹیوشن یہ دونوں بڑے مقاصد کی تھا، جس میں توالد و تناسل بڑا مقصد تھا، بلکہ اللہ نے جو خواہش پیدا کی اس کا مقصد توالد و تناسل ہے. تو یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی مشین بنائی ہے، جب اس کو اللہ کے فطرت کے خلاف اپنی عقل کی بنیاد پر چلایا جائے گا تو یہ مسئلہ آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس خواہش کو غلط پورا کرنے کے لیے اب وہ LGBT کا ایشو آ گیا. اب ہمیں پاکستان میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرانسجینڈر بل 2018 کے میں، کہ بھائی وہ مرد کے ساتھ رہے، عورت کے ساتھ رہے. اس قسم کی یعنی باتیں جو ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہیں، اور جو خلاف فطرت ہیں، لیکن اس کو وہ نورم بنا دیا گیا. ہمیں کہنا پڑتا ہے. اب اگر ہم اس کا رد نہ کریں تو وہ خامی رہ جائے گی. ہمارے بچے ان کے ذہنوں میں، کتابوں میں، ناولز میں، فلمز میں، موویز میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ، اور یہ کہا جائے دس از ویری نیچرل، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں. ہم اس پہ LGBT پہ فی الحال بات نہیں کر رہے، لیکن یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ لیونگ ٹوگیدر، جی ہاں، اب یہ لیونگ ٹوگیدر یہ بھی اب مسلمان ریاستوں میں یہ مرض آتا جا رہا ہے کہ بغیر نکاح کے رہنا کوئی اب قباحت نہیں ہے، اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم 3 سال 4 سال 5 سال ہم ایسے ہی رہیں گے، اور اس عرصے میں بچے نہیں ہوں گے ہمارے، جو بچے نہیں ہوں گے تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ سب چلتے رہیں. ذمہ داریوں سے دور رہنا ہے. لیکن جیسا آپ نے فرمائی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرد کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی. نکاح کو میں نے کبھی سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان کیوں فرمایا ہے؟ یعنی ایمان ارشاد فرمائیے اس پر تاکہ معلوم ہو کہ دین ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، معاشرے کتنے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. کیا یہ مرد اور عورت کا صرف ایک ہی تعلق ہوتا ہے؟ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ریاستوں میں کہ عورت محض کیا صرف بدن کا نام ہے؟ جی. اچھا یہ ایک بڑی بات ہے کہ اسلام نے صحیح جو عزت عورت کو دی ہے وہ اسلام نے دی ہے. احترام اور وقار جو آپ نے فرمایا کہ مغرب نے عنوان بڑا خوبصورت بنایا وومن رائٹ، اور عورت کو صرف ایک ہوس کا نشانہ اور بدن، اور اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، وقار، ایک وقار کی چادر دے کر اس کو با عزت بنایا کہ ماں بوڑھی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ اس کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے. بیٹی ہوتی ہے تو احترام ہوتا ہے، بہن بنتی ہے اور احترام ہو جاتا ہے، ماں بنتی اور احترام، دادی بنتی ہے، احترام بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو فرمایا نا کہ نکاح و نصف الدین،
یہ نصف الایمان جو ہے فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آپ نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا، اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کی تعمیر تو نکاح سے ہے، اگر یہ نہیں ہوئی تو نہ شادی کے مسائل آئے، نہ اولاد کے حقوق آئے، نہ بہن بھائی بنیں گے، نہ والدین بنیں گے، اور آگے نہ نسل انسانی کی تربیت ہوگی۔ تو وہ تو آدھے جو شریعت کے مسائل ہیں، جو قرآن و حدیث کے آدھے مسائل ہیں، وہ تو متوجہ ہی نہیں ہوں گے اس آدمی پر، وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ جیسے ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں، وہ حج نہیں کر سکتا، تو اگر کسی نے شادی نہیں کی، وہ شریعت کے آدھے سے زیادہ احکامات سے محروم ہے، وہ پورے ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جو آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ جو مشکات شریف میں یا حدیث کی کتابوں میں نا، کتاب النکاح میں پہلی حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، پہلی حدیث، نوجوانوں جو شادی کر سکتے ہیں سب سے پہلے شادی کرو، اور جو نہیں کر سکتے، اور آپ نے فرمایا اغض للبصر، یہ نظر کو جھکانے والی، واحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت والی ہے، اور تمہیں باعزت بنانے والی ہے۔ جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے۔ تو یعنی یہ ایک مین پرپس بیان کیا، اور قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی معاشرے کے ذمے کیا سورہ نور میں انکحوا الایام، بھائی تم اپنے غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کراؤ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جہیز کے یا مہر دینے کے یا کچھ بھی، اس کو دلواؤ، ان کی شادیاں کرواؤ۔ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ شادی کی برکت سے امیر کر دے گا۔ تو امیری کا نسخہ، مال کا نسخہ، وہ بھی اللہ نے شادی میں رکھا ہے، کیونکہ وہ رسپانسیبل ہو جاتا ہے، رسپانسیبل ہو کے کام کرتا ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا پڑے گا کہ شادی کا دین کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ اللہ تو کہہ رہے ہے کہ میاں بیوی کا تعلق محبت اور مودت کا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا اس وقت جو سٹیٹ ہے، کیا میاں بیوی کا وہ آئیڈیل تعلق ہے جو قرآن کہہ رہے ہیں؟ اور وہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور نہیں ہے ہم سب کو پتہ ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، کیونکہ یہ میرا خاص موضوع ہے، میں نے 2-3 ریسرچ آرٹیکلز اس پہ لکھے ہیں، آج بھی لکھ رہا ہوں، میری جو ڈسرٹیشن ہے LLM کی لنڈن سے، وہ اسی پر ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت خلا اور طلاق کے جو کیس ہیں دنیا میں تو بڑھ رہے ہیں، عالم اسلام میں، پاکستان میں خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ صرف لاہور میں 2017 میں 8,000 کیس خلا کے آئے، اور جو طلاقیں ہوئی ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اور جو گھروں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ سے بھی لوگ مل کے بتاتے ہوں گے، ہم سے بھی، ہر تیسرے گھر میں جھگڑا ہے، اور بیٹی بیٹاری کو باپ نے گھر بٹھایا ہوا ہے، یا شوہر پریشان ہے، یا ساس سے پریشان ہے بہو، یا بہو سے ساس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تعلق اللہ تعالیٰ نے اصلاً رکھا تھا معاشرے کو نرم اور محبت رکھنے کے لیے اور معاشرے کی راحت کے لیے، اس تعلق کو ہم نے رحمت کو زحمت بنا دیا، اور اس تعلق کو مصیبت بنا دیا۔ تو یہ کیا چیز آئی کہ ہم نہ سمجھ سکے کہ نکاح کا نام تو ہم نے لے لیا، نکاح کی ظاہری علامت شکل تو ہم نے لے لی، شادی تو ہم نکاح ایجاب قبول کرا کے سہرا وہرا پہنا دیتے ہیں، دلہن کو بھی ساڑی پہنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کام پورا دین تھا وہ ہم نہیں کر سک رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم، وہ رحمت اور مودت جو قرآن کریم فرما رہا ہے وہ کیوں نہیں پیدا ہو سکی؟ اس پاکیزہ رشتے کے وجود میں آنے کے باوجود یہ ہیں بڑے یہ سوالات۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوشل مسائل پر آئیں، ٹو ڈوز کی طرف میں آپ سے سوالات رکھوں، کرنے کے کام کیا ہیں۔ سمپل بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے نو بہاتہ جوڑے ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم، نہ ان کے والدین نے انہیں بتایا، نہ انہوں نے خود قرآن کریم پڑھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہم مسلسل یہ آیت قرآن کریم کی یہ آیت پروگراموں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ میاں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیوی کا لباس ہو، بیوی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میاں کا لباس ہو۔ اگر اتنا ہی حصہ سمجھ میں آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ جو خلا کے کیسز، وہ طلاق کے کیسز، وہ یہاں پر فیملی کورٹس کے مسائل، لڑائی جھگڑے، جب بیوی کو معلوم ہے کہ یہ میاں، یہ میری عزت ہے، یہ مجھ سے ایسے قریب ہے لباس کے عنوان کے تحت جیسے میرا لباس مجھ سے قریب ہے، میرا لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے، موسموں سے مجھے بچاتا ہے، تو میرا شوہر میرے لیے کتنا اہم ہے۔ تو قرآن کریم کے احکام تو پڑھنے چاہیے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم ذرا یہ بات آپ ہمیں بتائیے، ہمیں سکھائیے، خاص طور پر نوبہاتہ جوڑوں کو، کہ زندگی، یہ ازدواجی زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔
میری شروع سے ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا میرے پاس آتا ہے کہ افنان بھائی مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ شادی میں کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے جناب. تو میں کہتا ہوں بھائی تم ابھی پوچھ رہے ہو شادی کی تقریب کیسے کرنی ہے، ایک یہ شادی تو 1-2 رات کا چکر نہیں ہے، تو زندگی کا ہے. آپ یہ تو پوچھو زندگی کیسے گزارنی ہے. جی ہاں. تو اس میں جو 2 اسپیکٹ ہیں نا کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو الگ الگ ذرا کر لیتے ہیں. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو توجہ فرمائی وہ شوہر کو، جی صلی اللہ. شوہر کو زیادہ کہا ہے کہ تم نے خیال کرنا ہے، کیونکہ شوہر کو بڑا بنایا. الرجال قوامون علی النساء، ہی از دا گارجین، اس کو گارجین بنایا، اس کو بنایا. اور عورت کو کہا ہے کہ وہ تم پر خرچ کرتا ہے لہٰذا تم اس کی عزت کرو. اب خطبہ حجۃ الوداع میں ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ کے نبی نے اس میں بیان فرمایا اور مردوں سے کہا ہے کہ انہن عوان فی یدکم، دیکھو یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، اپنی کسی چیز کی مالک نہیں ہے. وہ بیچاری اپنی ماں کو، اپنے لاڈلے بھائی کے لاڈ کو، باپ کو چھوڑ کے تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح آ گئی ہے. اب تم اللہ سے ڈرنا اور میری خیر کی وصیت لے لو اس کے بارے میں. ابھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جب مکہ والے ذرا مدینہ آئے نا، اب مکہ والے ذرا فطرتاً سخت مزاج کے تھے اور مدینہ والے ذرا رومانٹک سے مزاج کے تھے، بڑے نا یعنی اچھے ٹھنڈے مزاج، نرم مزاج کے. تو وہ کیا ہوا کہ مکہ والے جو ہے وہ بیویوں کو سخت سخت کہہ لیتے تھے، ذرا زبردستی کر لیتے تھے اور وہ آگے سے بات نہیں کرتی تھی. اور مدینہ میں بیویاں جو ہیں وہ شوہر کو بات کہہ لیتی تھی، آگے ذرا کوئی نہ کوئی جواب جیسے ایک ناز نخرہ ہوتا ہے کر لیتی تھی. تو دیکھا دیکھی مکہ کی عورتوں نے بھی تھوڑا سا شوہروں کو کچھ کہنا شروع کیا. تو وہ آگے کہ یا رسول اللہ کہ یہ تو جو ہے نا یہ تو ہماری عورتیں جو ہے نا وہ تو جری ہو گئی ہم پر، تو آپ اجازت دیں کہ اگر وہ زیادہ ہم سے بدتمیزی کریں تو ہم کچھ ان کو تعدیب کر لیا کریں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھی زیادہ کوئی کرے تو ذرا تعدیب کر لیا کرو، بھی ڈانٹ لیا کرو. اچھا اب یہ کچھ عرصہ ہوا تو مکہ کی خواتین رسول اللہ کے پاس آ گئیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کو اجازت کیا دی، انہوں نے تو ہمیں مار داڑ شروع کر دی. ذرا ہم کوئی بات کریں ہمیں تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، گھر میں وہ مارنے لگ جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی جب اہم بات ہوتی تو ممبر پہ آتے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض مرد عورتوں پہ سختی کر رہے ہیں، اپنی بیویوں پہ مار رہے ہیں. میری بات کان کھول کے سنو، لیسو اولئک بخیارکم، یہ بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے، اور یہ مختلف موقعوں پر آپ نے فرمایا بہترین انسان کون ہوتا ہے. اس میں اکثر آپ نے جب یہ حدیثوں میں آتے ہیں نا خیرکم، بہترین کون ہے، 5-6 قسم کی حدیثیں ہیں، اس میں آپ نے اکثر عبادات کا ذکر کیا ہی نہیں، معاملات کا کیا. یہاں بھی کبھی فائنینشیل معاملات کا، اکثر سوشل معاملات، سوشل ایٹیٹیوڈز کا ذکر. اچھا انسان دیکھنے کے لیے ایٹیٹیوڈ دیکھو. کبھی آپ نے کہا جو پڑوسی سے سب سے اچھا ہے، اب نماز روزے ذکر نہیں. یہاں آپ نے فرمایا تو میں تمہیں بتاؤں سب سے بہترین آدمی کون ہے. بہترین آدمی وہ اپنی بیوی سب سے اچھا ہے، جس کا سلوک بیوی سے محبت کا، شفقت کا، برداشت کا ہے وہ اچھا آدمی. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر تو آدمی جھوٹا موٹا بھی بڑا اچھا بن جاتا ہے نا، اوپر سے مسکراتا رہتا ہے، لیکن گھر آ کر اس پر کسی کی بندش نہیں ہوتی. اب پتہ لگتا ہے کہ وہ اندر سے حیوان ہے یا انسان ہے، اندر سے فرشتہ نکل رہا ہے، اچھی صفات نکل رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے نا وہ فی لسانها بذاذہ، اس کی زبان جو ہے نا وہ بہت سخت ہے. یہ ہوتا ہے بعض عورتوں میں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی طلاق دے دو. انہیں کہا نہیں یا رسول اللہ وہ میرے جو ہے نا وہ اولاد بھی ہے. مطلب یہ تھا اولاد ہے اور اولاد کا بیوی اچھا خیال کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا تو بھائی پھر برداشت کرو، پھر برداشت کرو. اور آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کیا کرے. اگر ایک چیز بری لگ رہی ہے تو بہت ساری دوسری صفات اچھی لگیں گی. تو میں کہا کرتا ہوں کوئی کاؤنسلنگ کے لیے آئے نا لوگ تو میں اس سے پوچھتا ہوں مرد سے کہ مجھے بتاؤ تمہارے گھر کی دھوبن کون ہے، تمہارے گھر کا درزی کون ہے، تمہارے گھر کی صفائی کرنے والی کون ہے، تمہارے گھر کی باورچی کون ہے، تمہارے گھر کی ہوم میکر کون ہے، ڈیکوریٹر کون ہے. ساری عورتوں کے اتنے سارے کام کر رہی ہے. تمہارے بچوں کی ماں کون ہے، آیا میں کہ اتنے سارے وہ کام کر رہی ہے اور تمہیں شکوہ ہے کہ یہ نہیں کر رہی ہے اور میرے سے اس طرح نہیں بات کر رہی ہے، اس طرح نہیں. تو وہ بھی تو انسان ہے، برابری کا معاملہ کرنا ہے. اور سبحان اللہ میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے تعلقات رکھے ہیں. ایک بات چلتی ہے نا کہ اسلام نے میاں بیوی میں ایکوالٹی نہیں رکھی. دیکھیں 2 قسم کے تعلقات ہیں. ایک ہے دوست کا، ساتھی کا، اور یہ تعلق غالب رہنا چاہیے. دوسرا تعلق ہے گارجین کا ہونی چاہیے، وہ تعلق کبھی کبھی استعمال ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت. آپ نے ساری زندگی، آپ کی 11 بیویاں ہیں، کسی ایک بیوی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا.
حالانکہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں قرآن میں اجازت بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے اسوہ سے دکھایا ہے دیکھو تمہیں میری طرح بننا ہے تو ایسا بننا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اپنی عادت کیا تھی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے، اور حضرت فاطمہ کے پاس آپ آئے اور آپ نے کہا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا وہ میرے سے ناراض ہو گئے، وہ باہر۔ تو آپ گئے تو حضرت علی جو ہے نا وہ اپنا دھرہ سر کے نیچے وہ رکھ کے نا درخت کے نیچے مٹی میں سو رہے لیٹے ہوئے نا، ناراض ہو گئے۔ اب ظاہر ہے اگر اچھا شوہر ہوگا وہ ناراض ہوگا، اس کو چین نہیں آئے گا، اچھی بیوی ہوگی ناراض اوپر سے ہو جائے گی، چین نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا، یہاں پر آپ نے فرمایا قم یا ابا التراب، یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو لقب ہے وہ ابو التراب پڑ گیا۔ آپ نے کہا بھائی، اور آپ ان کو لے کے آئے حضرت فاطمہ کے پاس اور دونوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوائے اپنے سامنے، اور کہا بولو ہم راضی ہیں ایک دوسرے سے، بولو ہماری صلح ہوگی، جب تک نہیں بولو گے میں نہیں جاتا۔ یہ کردار ہونا چاہیے سسر کا اور ساس کا، نہ یہ کہ وہ پھلجڑیاں جلائے، اور اگر بیٹی شکایت کرے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو 10 اور بات کہتے کہ تم ایسے سناؤ ایسے سناؤ۔ یہ کردار ہونا چاہیے لڑکے کی ماں کا لڑکے کے باپ کا، اور لڑکی کی ماں کا لڑکے کے باپ کا، کہ مودت اور رحمت کو مینٹین کیا جائے، کیونکہ رحمان گھر بسانا چاہتا ہے اور شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، وہ جو شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جو تخت بچھا کر بیٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے نا کہ شیطان جب چیلوں کے ساتھ تخت بجا کے بیٹھتا ہے تو اس کے مختلف چیلے آ کے بتاتے ہیں میں نے فلاں سے شراب پلوا دی، فلاں کو بدکاری کروا دی، یہ کا، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تو ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کروا دی، کہتا ہے یہ ہاتھ آؤ، یہ میرا خاص چیلا ہے، ادھر بیٹھو، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز چھڑانا بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، شراب پینا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا، لیکن شیطان سب سے زیادہ کس گناہ پہ خوش ہو رہا ہے؟ میاں بیوی میں جدائی کرانے سے، کیونکہ پورا جو ایکو بیلنس ہے نا مسلم معاشرے کا وہ برباد ہو جائے گا، ہل جائے گا۔ جب بیلنس برباد ہو جائے گا نا گاڑی کا، تو گاڑی ادھر بھی گر سکتی ہے ادھر بھی گر سکتی ہے، انجن بھی خراب ہو سکتا ہے، ٹائر بھی پھٹ، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیلنس اللہ سبحانہ و تعالی رکھے۔ دوسری طرف عورت کو یہ کہا کہ تم نے شوہر کو اپنا سرتاج سمجھنا ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد چکے تم پر خرچ کرتا ہے، ہی از دا پرووائڈر اینڈ دا بریڈ ونر، تو تم نے اس کا عزت احترام کرنا ہے۔ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر تمہیں اپنے بستر کی طرف بلائے تم نہیں آؤ گی تو فرشتے صبح تک، مسلم شریف کی روایت ہے، صبح تک لعنت کریں گے جب تک کہ تم اس کو راضی نہ کر لو۔ عورت کو کہا کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کیا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شوہر کی بات مانی، جن چیزوں میں بات ماننا ضروری ہے، جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، تو دونوں کو ایک عزت احترام کا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں عورت سے کہا کہ تم مرد کے بستر یا گھر میں اس آدمی کو نہ آنے دو جس کو تمہارا شوہر ناپسند کرتا ہے، ایک میوچل رسپیکٹ کا عادت ڈالا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 جو ہے نا میاں بیوی کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اندر مختلف صفات رکھی، جو بات ہوئی نا مودتاً و رحمہ، کہ ایک تفسیر یہ کہ مودت جو ہے وہ مرد میں ہے اور رحمت جو ہے عورت میں، تو عورت کی محبت کرنے کا انداز کچھ اور ہے اور مرد کرنے کی محبت کا انداز کچھ اور ہے، یہ 2 ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مرد بعض دفعہ اس لینگویج کو نہیں سمجھتا، اس کو کہتے ہیں لینگویجز آف لو۔ تو مرد کی لینگویج جو ہے نا وہ زبان سے کہنا کہ مجھے بہت محبت ہے، آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور یہ کہنا چاہیے دونوں کو، اور یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے پیار سے، گوری رنگ والی، اتنی گوری کہ لال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش کہتے تھے، عائشہ کی بجائے یا عائش، یعنی پیار کا لقب فرمانا۔ تو یہ اس قسم کا میاں بیوی کو کوئی پیار کے لقب ایک دوسرے کو، میری جان، میرا پیار، اسے کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو لیکن یہ مرد میں زیادہ ہوتا ہے، مرد ایموشنز کا اظہار زیادہ کرتا ہے، جبکہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ سروس بیسڈ ہوتی ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے کیئرنگ کر کے، اس کی طبیعت میں اللہ نے کیئرنگ بہت ڈالی ہے، وہ مرد کے کپڑے سیٹ کرے گی، اس کے لیے کھانا اچھا بنائے گی، دیٹس ہر لینگویج آف لو۔ تو مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کی محبت کا اندازہ ہی میرے سے محبت کری ہے، اور عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد یہ جو میرے لیے ہارڈ ورک کر رہا ہے، اتنا زیادہ کر کے آ رہا ہے، اور یہ جو مرد لاجیکل ہے، اور یہ جو تو یہ اس کی محبت ہے، اس طرح یہ گاڑی چلے گی۔ اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی۔ تو جو ہماری اولاد ہے، یعنی بیٹا مستقبل کا باپ ہے، بیٹی مستقبل کی ماں ہے، کیا تربیت گاہیں؟ پہلی تربیت گاہ تو والدین ہوتے ہیں نا، تو کیا بیٹی کی تربیت اس کی ماں کر رہی ہے؟
کہ مودت اور رحمت پر یہ بات ختم ہو. یہ رشتہ جو آج پیدا ہونے جا رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے، یا باپ بیٹے کو یہ تعلیم کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے کہ تم اب ایک شوہر بن کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوگے، تو تم ایسے شوہر بننا جو قرآن کریم کی مختلف آیات آپ نے بیان فرمائیں، آپ نے احادیث بیان فرمائیں. الرجال قوامون علی النساء، ایک درجہ اوپر رکھا ہے مرد کو، تو محض عورت کو دبانے کے لیے نہیں، اسے مارنے کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے نہیں، ذمہ داری ہے اس کی کہ تم نگہبان ہو، تم نگہبان ہو. تو مفتی صاحب کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں کیا اس پہ توجہ دی جا رہی ہے، یا ہماری توجہ صرف نکاح کی تقریبات پر ہے، شادی کی تقریبات پر ہے؟ یعنی نکاح کی جو سنت ہے، اس کی اہمیت ہے، کیا اس طرف توجہ ہے ہماری؟ ہمارا 5 اسٹار ہوٹل میں ہماری بلکہ نکاح سے پہلے مہندیاں ہوں گی، مائیوں ہوں گے، ولیمہ ہوگا، چوتھی کی رسم ہوگی، وغیرہ وغیرہ. ان سب پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. لیکن یہ عورت جو میرے گھر میں آ رہی ہے، یعنی میری نسل اب اس عورت کے ذریعے آگے بڑھے گی. کیا اس کے انتخاب میں، یا اسی طرح وہ عورت جو کسی مرد کا انتخاب کر رہی ہے، اسے کیا کسی عورت کے ذہن میں، لڑکی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ صرف محض آج یہ اسمارٹ آدمی ہے، آج اس کے پاس بینک بیلنس ہے، ایک بڑا گھر ہے، یہ میرے بچوں کا باپ بھی تو ہوگا، یہ باپ کیسا ہے، کیا یہ اچھا مسلمان ہے؟ ارشاد. یہ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ فرمائی. میں اگر اس کو ایک لفظ میں کہوں تو یوں عرض کروں گا کہ یہ نکاح ایک عظیم عبادت تھی جس کو ہم نے رسم بنا دیا. جی. اور یہ ہم نے دین کے بہت سے کاموں کے لیے کیا کہ وہ عبادت تھے، ہم نے اس کو رسم بنا لیا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ رسم بھی ہندوانہ بنایا. اب آپ نے فرمایا کہ رویے کیا ہیں، تو آج کل جو ہمارے خاندانی رویے ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں باپ بیٹے کو یہ بتاتے ہیں کہ تو داماد ہے، اور جو ہے نا جب تم نے جانا ہے نا اپنی بیوی کے گھر میں تو چوڑا ہو کے جانا ہے، اور اپنی عزت کرانی ہے، اور کوئی ذرا سی بات پہ بولنا ہے میری بےزتی ہو گئی. یہ اس کو سکھایا. یعنی یہ اتنا وائڈ سپریڈ ہے انیق صاحب کہ ہر دوسرے گھر میں مصیبت. حالانکہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اتنی عقل نہیں آ رہی ساس کو کہ میں اپنے بیٹے کو جو سکھا رہی ہوں میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور لڑکی کو یہ سکھا رہی ہے ساس. اور کتنی ساسیں بے وقوف ہیں، مائیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیے. روزانہ فون پر وہ ماں کو رپورٹنگ کر رہی ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. وہ کہہ رہی تم یہ آگے سے یہ سنانا، آگے سے یہ سنانا. تو وہ کر کے اس کی بیچاری کا گھر برباد کرتے ہیں، اور چھوٹی سی بہانے پہ اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں. اچھے وقتوں میں ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ دیکھو اگر میرے گھر تم راضی ہو کے شوہر سے آؤ گی تو میرا گھر تمہارا گھر ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں. اگر ناراض ہو کے آؤ گی تو ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں. پہلے سے اس کی تما ختم کر دی کہ تم نے اس گھر کو اپنا گھر بنانا ہے، اور وہاں کی باتیں یہاں نہیں کرنی تم نے، اور یہاں کی باتیں وہاں نہیں کرنی. یہ لگائی بجھائی اصل میں آگ پیدا کرتی ہے، اور یہ اچھے گھرانوں میں آج بھی ہے. شوہر کو بتا دیا. اچھا، ساس کو یہ ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میرا بیٹا میرے سے چھن گیا. ارے بھئی آپ نے تو محبت، آپ نے تو شادی کرائی اس کی اپنے ہاتھوں سے، تو وہ بیوی سے جو محبت کرے گا وہ تو ماں سے نہیں کرے گا. ماں کی محبت کا ایک الگ درجہ ہے، اور بیوی کی محبت کا الگ درجہ ہے. اس کو کرنے دیں. یہ آپ کے بیٹے، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے آگے بڑھنے کا ذریعہ. اس کو ایک حد تک انڈیپینڈنٹ کرنا ضروری ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے بالاتفاق کہ اگر بیوی یہ کہے کہ بھئی مجھے الگ گھر دے، الگ پورشن دے کم سے کم، تو شوہر کو دینا ضروری ہے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ جھگڑا گھر کا نہ لگا ہر وقت. یہ ساری چیزیں، یہ سارے اخلاقی رویے جو ہیں، میں نے عرض کیا ہمارے یہاں چونکہ ہندوانہ رسم آئی نا، اس میں یہ تھا کہ عورت کو دبا کے رکھنا ہے، ہندوانہ جو طریقہ ہے. تو شادی سے آپ نے جو اشارہ فرمایا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اب جب رشتہ ہوا تو عورت سارے تحفے دے، عورت جو ہے نا وہ فریج دے، وہ فرنیچر دے، اور وہ گھر کی ڈیکوریشن کرے. یہ مردانہ غیرت اور مروت کے خلاف ہے سیدھی طرح کہ مرد ہو کے عورت سے پیسے لیتا ہے. کمانے والا تو تم ہے، پرووائڈر اللہ نے تمہیں بنایا. اور پھر جناب وہ شادیوں پہ بیجا اسراف.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شادی جتنی سادی ہوگی جی اتنی زیادہ برکت والی ہوگی. جب شادی میں ہم نے دکھاوا اور ریا اور اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا تو اس کا جو اثر آئے گا وہ بے برکتی کا آئے گا, وہ گھروں میں نفرت کا آئے گا, وہ محبت کا نہیں آئے گا. اسی طرح شادی میں یہ ایک عہد و پیمان, ایک سوشل کانٹریکٹ تھا ہمارا کہ بھی سنت کے مطابق کریں. تو اب ہمیں بات یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہوں. کسی اچھے عالم, کسی مفتی صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, لڑکا بھی پوچھے لڑکی بھی, شادی کی تقریب کیسے کی جائے. دیکھیں شادی کی تقریب میں خوشی منع نہیں, خوشی مقصود ہے, لیکن خوشی کے نام پہ گناہ منع ہے. خوشی کے نام پہ گناہ منع ہے. بھئی کتنی تقریب کریں, کیسے کریں, اللہ کو راضی کیسے کریں, آگے میاں بیوی کی زندگی سنت کے مطابق محبت سے کیسے چلے, اولاد دین پر اور دنیا میں بھی ایک اچھا کامیاب سٹیٹس کیسے حاصل کرے, اس سارے کا حل یہ جو فیملی کا دین ہے قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیا ہوا. لیکن جیسے آپ نے فرمایا اس کے لیے لمبی تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس قسم کے پروگرام سے جو اب ہم کر رہے ہیں, اگر ہمارے سننے والے بہن بھائیوں میں اتنا شعور کم از کم پیدا ہو جائے کہ اس دین میں ہمارے ہاں سیکھنے میں کوتاہی ہے, اور ہم چاہے آپ کی عمر 50-60 سال ہو گئی ہے, یا آپ ابھی نئے نویلے دلہا دلہن ہیں, یا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں چاہتی ہیں, یا آپ کی اولاد کی شادی ہو رہی ہے, آپ اس دین کو سیکھیں. اچھے اچھے علماء کے لیکچرز یوٹیوب پہ مل جائیں گے آپ کو, اس کے اوپر بکس مل جائیں گی. ان میں آپ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی اچھا شوہر اچھا بیوی کس کو چاہتے ہیں, زندگی گلزار ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ میاں بیوی میں ہو سکتی ہے. یعنی میاں بیوی کا رشتہ ایک طرف تو شدید ترین محبت, کیسی محبت دنیا میں کہیں نہیں, اور اگر ناموافقت ہو, ناموافقت کیسے ہوگی, شریعت کے مطابق نہ چلیں, تو اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑی مصیبت کی چیز کوئی نہیں ہے. پھر لتسکنو کہاں رہا, ختم ہو گیا, پھر مودت یعنی وہ کہاں گھر گئی. جو ہے وہ ایک جھگڑے کا سبب بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھر کا سکون بہت ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے احکام الہی کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یہاں آپ نے بیان فرمایا کہ بہترین شادی وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم سے کم کیا گیا ہو, برکت والی, برکت والی شادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ میرے لیے تو انتہائی اہم بات تھی, اور میں تو چونک گیا مفتی صاحب, شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ کراچی میں بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا جو خرچ ہے وہ 8,000 روپیز پر ہیڈ سے ہوتا ہوا 65,000 روپیز پر ہیڈ بھی ہے. یا اللہ, اللہ اکبر. تو مجھے تو ایسا لگا کہ کوئی ایک بم پھٹ گیا ہو, اور میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. تو یہاں کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو کیٹرنگ سروسز کر رہے ہیں, بس آپ انہیں دے دیجئے ٹھیکے پر شادی, اور وہ آپ سے اگر کوئی شخص 65,000 روپیز پر ہیڈ پے کر رہا ہے یہ کیٹرر کو, اللہ اکبر, تو وہ کیا ہوگا. یعنی آپ معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, اور کیسے معاشرے تعمیر کر رہے ہیں. اور پھر یعنی ایک اب وہ کلاس ہی کچھ اور ہے جو یہ پے کر سکتی ہے, ہم اور آپ تو پے ہی نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. تو اس میں وہ کہاں گئی محبت, وہ کہاں گئی رحمت, وہ کہاں گئی لتسکنو, یعنی وہ سکون کہاں گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نکاح نصف ایمان ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہماری نکاحوں کے ذریعے کیا ہم اپنے ایمان میں اضافہ دیکھتے ہیں کہ نصف ایمان ہمیں حاصل ہو گیا. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, بڑا ممنون آپ تشریف لائے, اور انتہائی اہم موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی اور اسے عہد سے جوڑ دیا کہ آج ہمارے سماجی موضوعات میں یہ بات شامل ہو گئی ہے. یہ خلا, یہ طلاق, یہ کیسے طلاق کا لفظ ہمارے گھروں میں آ کیسے گیا, اور اس کی تکرار بڑھتی جا رہی ہے. خواتین حضرات, وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ایک بار پھر شکر گزار مفتی احمد عفنان صاحب کا. کوئز, کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سن ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سن ہجری میں رکھی؟ 16 سن ہجری میں, یا 15 سن ہجری میں, یا 10 سن ہجری میں؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں. جی سدرا فراز ٹورنٹو کینیڈا سے. سدرا فراز ٹورنٹو کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا. دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار